جب سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس کو ذہن دیا ہے، تو اس کے اندر جاننے کا ایک تجسس یا کچھ جاننے کی ایک حس رکھ دی ہے۔ اب ہر انسان اپنے اپنے ذہن کے مطابق چیزوں کو جانتا ہے۔ میں اس کو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے پھر آتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر۔ دو لوگ ہیں، ایک کا نام ہے اسٹیفن ہاکنگز اور ایک کا نام ہے آئنسٹائن۔ ان دونوں کا دنیا پہ دیکھنے کا نظریہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن دونوں اتھارٹی ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن جو ہے وہ ریلیجن کو مانتا ہے، اسٹیفن ہاکنگز ریلیجن کو نہیں مانتا۔ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا کوئی ایک ہے، اور اسٹیفن ہاکنگز کہتا ہے کہ دنیا کو خود سے بنی ہے۔ دونوں کی دلیلیں جو ہیں وہ دونوں قابل اعتبار ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر آپ کے چہرے کے اوپر آنکھیں موجود ہیں تو آنکھوں میں ہے نور، روشنی، اور جو ہے نا ریلیجن بیسیکلی نور ہے۔ اور یہ آنکھیں یہ بتاتی ہیں کہ کسی ایک شخصیت نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اس میں آپ کو ایکسیس دے دیا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو جہاں تک یوز کر سکتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں جا کے دیکھ لیں۔ بگ بینگ سے لے کے آخری دن تک ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگز کہتا ہے کہ اگر یہ کائنات کسی ایک نے بنائی ہوتی تو پھر اس لامحدود کائنات میں ہمیں لامحدود ایکسیس بھی دیا ہوتا کہ ہم کہاں جہاں مرضی جا سکتے ہیں۔ وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے آپ سمجھیں کہ بریک ہے انسان اور کائنات میں۔ یہی حال برمودا ٹرائنگل کا ہے کہ اس کے اوپر بہت بڑے بڑے لوگوں نے بہت بڑے بڑے نظریات دیے ہیں، لیکن سب کی ریزنز ویلڈ بھی ہیں، سب کی چیزیں ویلڈ بھی ہیں، لیکن دے آر ناٹ کانکریٹ۔ ہمارے پاس اس کی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیطانی طاقتوں کا گڑھ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رحمانی طاقتوں کا گھر ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خود بخود ایسے ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک پری پلانڈ ہے۔ اب اس کے اوپر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پری پلانڈ ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بہت لمبا عرصہ ہو گیا، کوئی جہاز اب غائب نہیں ہوا، تو کیا اس کی گریوٹی اب ختم ہو گئی ہے، یا کیا جو ہے وہ پہلے جو کچھ تھا وہ اب وہاں پہ ویسا نہیں ہے، یا کچھ چینج ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت وسیع ایریا ہے، یہ 5 لاکھ سے لے کے 11 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یا اسکوائر مائل کا علاقہ ہے۔ یعنی ایک طرف پورٹو ریکو ہے، ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف برمودا ہے۔ اب یہ ٹرائی اینگل کو سمجھیے، یہ کائنات میں جتنی نیگیٹو پاورز ہوں یا پازیٹیو پاورز ہوں وہ ٹرائی اینگولر ہوتی ہیں۔ اہرام مصر سے لے کے اور پھر اگر آپ ڈیوڈ کراس کو دیکھیں تو دیر آر 2 ٹرائنس جو آپس میں ایک دوسرے سے پھنسی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ 6 کونوں والا سٹار ہے۔ یعنی اپر ڈائمینشن ٹو دا سیکنڈ ڈائمینشن، دیز آر دی سمبلز آف ڈائمینشنز۔ اب اس کے اندر جو جہاز گم ہوئے ہیں، جو میں نمبر کی بات کرنا چاہ رہا تھا، باقی اس کے اوپر اس کے تعارف کی بات میں نے کچھ چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر جو 3 میجر ایونٹس ہوئے ہیں، جو 3 بہت بڑے ایونٹس ہیں جس کے بعد میں اس کو ہائپ ملی، باقی چھوٹے چھوٹے ہوتے رہے، ان میں ایک ہے فلائٹ 194519، اور اس کو کہتے ہیں کہ فلائٹ 19۔ اب نمبرز میں 19 کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ 1 to 9 گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے اور 9 پہ ختم ہو جاتی ہے، 19 آغاز سمجھا جاتا ہے۔ جو پہلی جو چیز ہوئی ہے وہ ہے ان کی۔ اور اس میں ایک اور چیز میں نے آپ کو کہا تھا کہ دنیا میں جو میجر نمبرز ہیں 369 کے اندر کائنات کے سیکوینسز ہیں، ٹھیک ہے۔ 369 نکولا ٹیسلا کی زندگی اس کے اوپر کام کرتے گزر گئی۔ اب اس کو سمجھیے کہ اس میں جو 5 فائٹر جیٹس غائب ہوئے تھے اور ایک ریسکیو، ہر جہاز میں 2 لوگ تھے، ہر جہاز میں 2 لوگ تھے، ٹوٹل 6 جہاز تھے اور 12 لوگ اس میں غائب ہوئے تھے۔ 19 کا 9، 6 جہاز اور جو ہے وہ 12 لوگ، 2 + 1 3۔ اس کو آپ ایسے نہیں جانے دے سکتے۔ پھر دوسرا یو ایس سائیکلوپس 1918 میں غائب ہوتا ہے، 1918 میں یہ غائب ہوتا ہے، 18 9 اور 19 18 1 and 9 سیکوینس، وہاں پہ 19 اور یہ 1 9 جس کا سیکوینس۔ پھر دوسرا اس میں 300 سے زیادہ افراد، 309 افراد جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ گم ہوئے تھے۔ 3 0 3 اور 9 آپ کو اس میں بھی نظر آتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور ہے جو آگے جو اس میں بھیجا گیا تھا، ایک 2 اور سٹارز ہیں، ایک سٹار ٹائیگر اور ایک سٹار ایریل، یہ 2 جہاز ہیں، ٹھیک ہے۔ سٹار ٹائیگر جو ہے وہ 30 جنوری 1948 کو غائب ہوا، 30 جنوری 1948۔ 3
48 8 4 12 پھر 3, ٹھیک ہے. اور یہ ٹرائی اینگولر 3 کو سمجھیے گا, یہ میں نمبرز کی بات کر رہا ہوں. پھر اس میں جو مسافر سوار ہیں وہ 31, ٹھیک ہے, 1948 میں. دوسرا جو گیا ہے اسٹار جو ہے اسٹار ٹائیگر جس میں 31 ہے, اسٹار ایریل جو ہے وہ 17 جنوری 1949, اس میں بھی جو ہے وہ 30, ٹھیک ہے. یہ دس از ناٹ اے کو انسیڈنس, یہ ایسے ہی نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں, ٹھیک ہے. اور جو میں نے پہلے بات کی کہ اب کیوں نہیں ہو رہے, اگر یہ گریوٹی ہے, اگر یہ کوئی ایسی ہے تو اب جہاز ہیں تو اب کیوں نہیں ہو رہے, دس از ڈیفینیٹلی سم تھنگ. اب ایک چیز یہاں پہ, ایک اور چیز, کیونکہ میں اس کو جو ہے نا ہائپ شاید نہیں, میں بڑی سیدھی باتیں کرنے کا عادی ہوں. کوئی اکثر جو ہے جس کے بارے میں یو ایف اوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یو ایف اوز نظر آتی ہیں, تو وہ بھی تقریباً اسی ایریا کے ارد گرد نظر آتی. مے بی, may not be, I don't have the concrete evidence, لیکن برمودا کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا کوئی قدرت کا راز ہو, کیونکہ 3rd ورلڈ وار ہونی ہے, ملحمۃ الکبریٰ ہونی ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا تھا فتنے تمہارے گھر ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. اور یہ جو ہے نا, یہ فتنے جو ہے نا, یہ اسی طرح کے ہیں کہ اب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یعنی دنیا میں ایک بڑے بڑے ڈیزاسٹر ہو رہے ہوتے ہیں اور ان سے نظریں ہٹانے کے لیے اس قسم کے ایونٹس جو ہے نا وہ پلان کیے جاتے ہیں. اسی طرح آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی کا, یہ ہولوگرام ٹیکنالوجی کا تو بڑی اچھی طرح آئیڈیا ہے نا. جی, ہو سکتا ہے یہ یو ایف اوز جو ہیں یہ اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی پہ بنی ہو, یعنی سمندروں کے اوپر ایسے کر کے پورے شہر نظر آ رہے ہوتے ہیں, بلڈنگز, اور وہ اسپیس میں بنی ہوئی. یا ہمیں روز جو ہے وہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں خانہ کعبے میں یہ فرشتہ نظر آ گیا, سبحان اللہ کہہ دیں. اللہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے آن دی ہول, نیشن لیول کے اوپر نہیں, گلوبل لیول کے اوپر ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ ہے, دیکھیں یہ ہے, تاکہ وہ جو ایجنڈے چھپے ہوئے ہیں وہ اس کے آگے یہ کام کر سکیں. برمودا ٹرائنگل جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے. اب وہ راز کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ اسپریچول پاورز ہے, یا یہ طاقتیں ہیں, یا یہ ٹیکنالوجی ہے, یا یہ کچھ اور ہے, یا کوئی دنیا میں ایسے کوئی ایجنڈاز تھے جو گلوبل کنٹرولنگ سے ریلیٹڈ تھے, تو لوگوں کو وہاں پہ یا کچھ ایسا کیا گیا ہے. اس کی ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے. کہانیاں سنانی بڑی آسان ہے کہ جی یہ ایسے ہو جاتا ہے, یہ ایسے ہو جاتا ہے, کہانیاں بہت آسان ہے, میں بھی بہت اچھی کہانیاں سنا سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو سمجھا جائے برمودا کو, تو یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ جو صاحب الزمان, مولا صاحب العصر والزمان, اسپریچول پاورز کا یہ خیال ہے وہ بھی کہ شاید یہ یہاں پہ وہ ہے. ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے کسی جو پرانے نبی کا کوئی امپیکٹ ہو جو اس میں ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو. اب آ جاتے ہیں کہ اس میں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے, جس کو میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کی تحقیق چونکہ مفروضوں کے اوپر ہے, تو اس میں جو ہے نا یہ جو چیزیں اس میں جاتی ہیں, اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جتنے جہاز گئے ہیں اس میں نیویگیشن کی غلطیاں ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کے جو جہازوں کے وہ کمپاس ہوتے ہیں, کمپاسز وہ اس طرح کام نہ کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے وہ جو سگنل فلکچویشنز یا سگنل بریک آؤٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جہاز جو ایس او ایس سگنل دیے بغیر غائب ہو گئے اور کہیں سمندروں میں چلے گئے. یہاں پہ سمندر کا جو بہاؤ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے